ہم اہل سنت و جماعت کا تو یہ عقیدہ و نظریہ ہے کہ دنیا کے سارے کتب، غوث، ولی، صوفی، مفسرین، فقہا، یہ سارے مل جائیں تو کسی آخری درجے کے صحابی تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ہمارا عقیدہ و نظریہ ہے. تو یاد رکھیں کہ جب آخری صحابی تک یہ سارے مل جائیں تو تب بھی نہیں پہنچ سکتے، تو پھر جس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہوں اور وہ دعائیں موجود بھی ہوں اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہوں، ان کے مقام و مرتبے کا کیا عالم ہوگا کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہم اجعلہ عادیا مہدیا واہد بہ، ہاتھ اٹھا کر فرمائیں اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیل عذاب. تو اس صحابی رسول، اس سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہاتھ اٹھا کر اپنی زبان اقدس سے ان کی فضیلت بیان فرمائیں اور یہ دعا فرمائیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے یہ بات مسلمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز پر اپنا دست اقدس رکھ دیں اس چیز کو آگ نہیں چھو سکتی. جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعائیں فرماتے ہوں یا زبان اقدس سے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہوئی ہو، تو اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. تو آج کچھ لوگ ان کے والے سے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو ہم کو مسلمان کو یہ قطعاً زیب نہیں دیتا کہ ایسی باتیں کرے. ہم تو اپنے اساتذہ علماء ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، ان کے والے سے بھی کوئی ایسی نازیبا بات کو پسند نہیں کرتے. تو چہ جائے کہ صحابی رسول اور وہ صحابی جو کاتب وحی بھی ہو، وہ صحابی جو نبی کریم کا رشتہ دار بھی ہو، وہ صحابی جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس جیسا مفسر عالم یہ کہے کہ وہ فقیہ ہیں، وہ صحابی جس کے والے سے بخاری کے اندر، ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر احادیث فضائل و مناقب کے حوالے سے وارد ہوں، تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. تو اس حوالے سے کوئی بندہ رائے زنی کرے تو ہم کو یہ ہرگز زیب نہیں دیتا. یہ صحابہ اکرام کی ذات ہوں یا اہل بیت اطہار کی ذات ہوں یا کوئی بھی صاحب ہستی، صاحب عظمت ہے، ہم سب کی عظمتوں کے قائل ہیں اور سب کے ذکر کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں.